یہ تعلیمات آل محمد تھی، یہ اس خاندان کی تعلیمات تھی اپنے بچوں کو۔ فرمایا یہ نعمت پروردگار ہے، جتنا صاحب اولاد اس کا شکریہ ادا کرے یہ کم ہے۔ خدا نے تجھے بغیر مانگے اولاد دی، اس کی قدر کرنا تیرا کام ہے۔ فرعون رب اعلیٰ کا بن گیا تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا ہے۔ اور اللہ کی ذات نے ایسا علاج کیا کہ یہ رب کہے، دنیا سے رب دلیل کی جب بات آئے تو نہ تسلیم کرے۔ کیوں؟ اپنے آپ کو تو رب کہتا ہے، اپنے گھر میں ایک بیٹی بھی نہ پیدا کر سکتا۔ وہ اگر پیدا کر سکتا تو موسیٰ کو پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی گھر اگر کوئی اولاد ہو، یہ خدا کا کرم ہے، یہ خدا کی عنایت ہے۔ اور پھر امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، تربیت بھی کرو، محنت بھی کرو، کوشش بھی کرو، اور اللہ سے دعا بھی مانگو۔ اولاد کے بارے میں اللہ سے دعا بھی مانگو۔ خود سید سجاد دعا مانگتے ہیں، اللہم اعنی علی تربیتہم و تعذیبہم و برہم، میرے اللہ تو میری مدد فرما اولاد کی تربیت، ان کے ادب سکھانے اور ان کو نیک بنانے۔ بہت معصوم امام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ تو مجھے توفیق دے کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کر سکوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو اللہ کے پسندیدہ اور صاحب وہ اولی العزم انبیاء میں سے ہیں، دعا مانگتے ہیں، پروردگارہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا تقبل دعا، پروردگارہ مجھے نماز قائم کرنے والا قرار دے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا قرار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے بھی دعا مانگتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں۔ حضرت اسماعیل جو فرزند ہیں حضرت ابراہیم کے، وہ بھی ان کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، نماز کی ادائیگی کا حکم دیتے تھے۔ بچے کی جب ولادت ہوتی ہے اس کو دو قسم کی غذا ضرورت ہوتی ہے، ایک مادی غذا، ایک روحانی غذا۔ مادی غذا کا بندوبست خالق اکبر نے کیا۔ خالق اکبر نے ایک جہان سے، توجہ کریں گے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں بچہ آ رہا ہے جس کے حالات مختلف ہیں، آب و ہوا مختلف ہے، موسم مختلف ہے، اس جہان سے بچہ اس جہان میں آ رہا ہے۔ خالق اکبر نے 2 سال تک اس کی غذا کا انتظام کیا۔ والوالدات یرضعن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ شریعت نے اجازت دی، اور پھر پیغمبر خاتم نے کیا فرمایا کہ یہ دودھ پلانا فقط بچے کو دودھ نہیں پلانا، فرمایا جو خاتون اپنے بچے کو ایک دفعہ دودھ پلاتی ہے وہ ایسے ہے جس نے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، لیکن اجر کتنا ہے کہ اولاد اسماعیل میں سے۔ اور پھر اگر آپ غور کریں
کہ یہ جتنے دودھ باہر سے ہوتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ملاوٹ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں جراثیم باہر سے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ خالق اکبر نے کتنا بہترین انتظام کیا تیرے بچے کے لیے، خالصتاً 100% طب کے اصولوں کے مطابق، کہ جس میں نہ کوئی ملاوٹ ہوگی نہ جراثیم ہوگی، پاک و پاکیزہ وہ دودھ ہوگا اس بچے کے لیے، اور وہ ماں کا دودھ بچے کے لیے بہترین غذا ہے۔ دوسرا اس کی مادی تربیت، یہ تو روحانی تربیت، یہ مادی تربیت تھی۔ روحانی تربیت، سب سے پہلا مدرسہ بچے کا ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود میں بچہ سیکھتا ہے، ماں نے سکھانا ہے بچے کو۔ جب وہ سیکھنا شروع کرے، ایک زمانہ تھا بچیوں کو نہیں پڑھایا جاتا تھا، میں کہتا ہوں خاتون کا شریعت کے مسائل سے آگاہ ہونا مردوں سے زیادہ ضروری ہے۔ مردوں سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر وہ شریعت سے آگاہ نہیں ہوگی، مسائل شریعت سے آگاہ نہیں ہوگی، اپنے بچے کی تربیت کس طرح کرے گی؟ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ بچہ جب میرے شکم میں ہو تو میری کیا ذمہ داری ہے، بچہ جب میری گود میں ہو تو میری کیا ذمہ داری ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دودھ جتنا پاکیزہ ہوگا اتنے اس کے اثرات ہوں گے۔ ماں باپ کی ذہنی کیفیت، اعتقادی کیفیت بچے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ شیخ فضل اللہ نوری بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، عالم دین، بیٹے نے حکومت کے پاس شکایت کر کے باپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ بیٹے نے شکایت کی، حکومت نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ ان کا کوئی چاہنے والا ان کے ملاقات کے لیے گیا اور کہا بڑا افسوس ہے، زیادہ افسوس تو اس کا ہے کہ آپ کے بیٹے نے یہ کام کیا، آپ کے بیٹے نے شکایت کی ہے۔ وہ فرمانے لگے میں اس پہ پچھتا رہا ہوں، مجھے معلوم ہو گیا ہے مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ جب یہ بچہ تھا اس کی ماں بیمار ہو گئی، اس کو سخت بخار ہو گیا، وہ دودھ دینے کے قابل نہیں تھی بچے کو، میں نے یہ بچہ ہمسائے کے گھر بھیج دیا۔ مجھے اس خاتون کا پتہ نہ تھا، اگرچہ اس نے ایک دفعہ دودھ پلایا، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو دشمن علی تھی۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا، وہ ایک ناسبی خاتون تھی۔ ایک دفعہ دودھ پینے سے بچے کی یہ کیفیت، اور باپ کو حکومت نے پھانسی پہ چڑھا دیا۔ باپ کا ایک دفعہ ایک ناسبی خاتون کا دودھ پینے والا بچہ باپ کے پھانسی چڑھانے کا سبب ہے۔ اس لیے کہا کہ دودھ کے ٹائم پر خالصتاً رزق حلال سے وہ دودھ ہونا چاہیے۔